عزیزان گرامی، ایک دور تھا کہ جب اہل علم سخنوروں کی بزم میں یہ بات مثال کے طور پر کہی جاتی تھی کہ کلیجہ تھام کر بیٹھو کہ باری میر کی آئی، لیکن میرا ذوق یہ کہہ رہا ہے کہ آج اس طرح سے اس بات کو پیش کروں کہ قلوب و اذہان کو کھول کر بیٹھو کہ باری نصیر کی آئی۔ ابھی جیسا کہ خود حضور قبلہ نے فرمایا کہ بادل کی طرح دھوم مچا کر اٹھا، سکتے میں بڑے بڑوں کو لا کر اٹھا، یہ کس کی معیت کا اثر ہے کہ نصیر تو بیٹھ گیا جہاں بھی چھا کر اٹھا، تو بیٹھ گیا جہاں بھی چھا کر اٹھا۔ اپنے اذہان کی کھڑکیوں کو کھول لیجئے، صحاب علم و عرفان، صحاب علم و حکمت برسنے والا ہے، تو مائک کا سر جو ہے اب اس حوالے سے سرنگوں کیا جا رہا ہے اس شخصیت کی بارگاہ میں کہ جو خطیب الاثر بھی ہیں، ادیب الاثر بھی ہیں، فقیہ الاثر بھی ہیں، شیخ الاثر بھی ہیں، علامہ زماں بھی ہیں، شاعر شیریں سخن بھی ہیں، شاعر شیریں لسان بھی ہیں، عظیم ثنا گو بھی ہیں، ثنا خان بھی ہیں، خطیب دل پذیر بھی ہیں، اور قاری القرآن بھی ہیں، فقیہ الاثر حضرت علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر زید سجادہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڑا شریف، حضور قبلہ علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر۔ بابو جی، بابو جی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ دروشی بآواز بلند، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی مشکل اور دیر کے بعد مائک میرے سامنے آیا۔ مفتی ظہور اللہ صاحب ہاشمی نے، افضل خاکسار صاحب نے، اور ہمارے نقیب جو محفل ہیں، سٹیج ہیں، انہوں نے جو کچھ میرے لیے کہا، اب میں اس کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں اس کو اللہ اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے آپ پر کرم خاص سمجھتا ہوں۔
نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت میں کیوں نہ ناز کرے۔ یہ بات نہ سمجھی جائے کہ عام طور پر اسٹیجوں پر جس طرح لوگوں کی تعریفیں کی جاتی ہیں علماء اور مشائخ کی، مجھے کوئی شوق ہوتا ہے کہ کوئی میری تعریف کرے۔ حاشا وکلا، ایسا کوئی مجھے شوق نہیں ہے، اور نہ یہ خواہش ہوتی ہے، بلکہ بقول اکبر الہ آبادی، معرہ ہوں ہنر سے میں، سراپا عیب ہوں اکبر۔ معرہ ہوں ہنر سے میں، سراپا عیب ہوں اکبر۔ عنایت ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ معرہ ہوں ہنر سے میں، سراپا عیب ہوں اکبر۔ عنایت ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ تو ایسی باتیں، یہ ضرور یہ ٹھیک ہے کہ میں اپنے احباب اور محبین کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا ہوں، لیکن آج بھی بفضل ہی تعالی میں ذہنی طور پر اس اسٹیج پر بیٹھا ہوں۔ یہ تو اسٹیج ہے نا، لیکن ذہنی طور پر اس اسٹیج پر ہوں کہ آپ مجھے کوئی برا کہتا رہے تو اس کا بھی اللہ سے بھلا ہی چاہتا ہوں، اور اگر کوئی اچھا کہتا ہے تو اس کے لیے بارگاہ عزتی میں یہ ملتمس ہوں کہ اے اللہ، اگر یہ میرے لیے یہ جو لفظ کہہ رہا ہے، اگر میں اس کا مستحق نہیں ہوں تو مجھے اس کا اہل بنا دے۔ اور سب سے بڑی بات جو مفتی صاحب نے، چونکہ انہوں نے خواب کا ذکر کیا ہے، تو شاید کوئی اعتراض یہ کرے کہ جو نسبت کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ میری نسبت جو ہے، وہ جو مجھ سے نسبت قائم کرے گا وہ حضور علیہ السلام سے نسبت قائم ہوگی، اس میں کوئی ایسا کوئی گستاخانہ پہلو نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ جو میری بیعت کرے یا کسی کی بیعت کرے گا وہ حضور کی بیعت کرے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو شخص، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، خلوص نیت کے ساتھ اگر اللہ کی توحید کا درس دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دیتا ہے، اور حضور سید عالم علیہ السلام کی رسالت، آپ کے مقامات عالیہ کی نشاندہی کرتا ہے، آپ کی تعلیمات کو عام کرتا ہے، آپ نے اپنے عہد مقدس میں جس مشن کو سامنے عوام کے، مخلوق کے سامنے لایا، اور جو تعلیمات آپ دیتے رہے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں، اور بالخصوص 13 سالہ مکی دور جو آپ نے انتہائی کرب و اذیت میں گزارا، اپنے خاندان، اہل خاندان اور مشرکین کے ہاتھوں جن جن اذیتوں کو آپ نے جھیلا اور خندہ پیشانی کے ساتھ جھیلا، اس پیغام کی روح کو جو شخص، میں، آپ، کوئی بھی، وہ مخلوق کے ذہنوں تک، کانوں تک پہنچاتا ہے، دراصل وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ
آپ کے دامن عالی کے ساتھ، آپ کے دستے مبارک کے ساتھ اس مخلوق کا رشتہ جوڑ رہا ہے۔ وہ شخص وہ خدمت کر رہا ہے کہ مخلوق کو حضور کے دامن سے وابستہ کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا منظر خواب کا کسی نے میرے لیے دیکھ لیا تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص کرم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی نوازش ہے، بندہ نوازی ہے۔ اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا کر دے۔ تو بس دعا یہ کیجئے کہ یہ چیزیں سن کر گھمنڈ پیدا نہ ہو۔ میں نے کہا میں سٹیج پر جو بیٹھا ہوں اور ذہنی طور پر اس سٹیج پر بیٹھا ہوں کہ اب اللہ کے فضل سے آپ مجھے جو کچھ بھی کہیں، مجھ میں بحمد اللہ تعالی گھمنڈ نہیں پیدا ہوتا۔ میں اپنی حقیقت کو، اپنی اصلیت کو سمجھتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ میں ایک بندہ عاجز ہوں، اللہ کا محتاج ترین بندہ ہوں، اور وہ بندہ جو اپنے مالک و خالق کی طرف دستے التجا دراز کیے ہوئے ہے، جو اپنی ہر حاجت کو اپنے مالک اور اپنے مربی اصلی کے سامنے پیش کرتا ہے، اور کس کے حوالے سے پیش کرتا ہے؟ اس ذات کے حوالے سے پیش کرتا ہے جس ذات نے اپنے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا۔ وہ ذات حضور سید عالم کی ذات ہے جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کائنات میں متعارف ہوا۔ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے کے لیے آئے، دنیا میں تشریف لائے، اور اس ذات کے ساتھ نیاز مندی ہے، کملی والے کی ذات کے ساتھ ایک غلامی کی نسبت ہے۔ عشق اور محبت کی دنیا اور منزل تو بہت آگے ہے۔ وہ ایک مشہور شعر ہے کہ نسبت خود بسگت کردمو بس منفعلم، نسبت خود بسگت کردمو بس منفعلم، زاں کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی۔ غالباً یہ قدسی کا ہے شعر کہ میں نے تیری گلی کے کتوں کی طرف اپنی نسبت تو کر دی کہ میں تیری گلی کا کتا ہوں، لیکن دراصل اب مجھے سمجھ میں آیا کہ مدینے کی گلی کے کتے کا مقام مجھ سے اعلیٰ ہے، اس لیے میں شرمندہ ہوں۔ قدسی کہتا ہے کہ آپ کے گلی کی نسبت جو کتے کی نسبت ہے منسوب ہو کر مجھے شرمندگی کا احساس ہوا کہ اس کتے کا مقام زیادہ ہے۔ اب اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کتا کتا ہے، انسان انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعریف فرما رہا ہے، قدسی کہہ رہا ہے کہ میں کتے سے منسوب ہونے میں بھی شرمندگی محسوس کرتا ہوں، تو اللہ فرما رہا ہے انسان کتے سے افضل ہے، قدسی کہہ رہا ہے کہ نہیں کتے سے بھی کم ہوں۔ یہ اعتراض ہوتا ہے کیونکہ مختلف ذہن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اس لیے میں ان کا جواب بھی دیتا چلوں، پھر جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا جواب اس کے گفتگو کروں۔ اصل بات یہ ہے قدسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اعتبار تخلیق، اس کا ذرا وہ اسپیکر جو ہے اس کو ذرا اس کا منہ ادھر، تو باعتبار تخلیق کتا انسان سے افضل نہیں ہے، انسان افضل ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو قدسی نے کہا کہ نہیں، میں سرکار مدینہ کی گلی کا جو کتا ہے
وہ کتا کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ غور کا مقام ہے۔ ہو سکتا ہے اس محفل میں اور عقیدے کے لوگ بھی بیٹھے ہوں تو وہ کہہ رہے ہوں کہ جناب یہ مدینہ شریف سے ویسے ہی اپنی محبت اور نسبت کا اظہار کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ تو میں ان کے ذہنوں میں یہ اشکال رفع کرنے کے لیے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ بھی تھا۔ مطلق کتے کا ذکر قرآن میں ہے کہ اس پر کچھ لا دو تب بھی یہ زبان نکالتا ہے اور نہ کچھ کرو تو تب بھی اس کی یہی عادت ہے۔ یہ کتے کی ایک خصلت ہے جسے یلحس کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ لیکن ایک کتا وہ بھی ہے جس کا بطور خاص اللہ نے ذکر کیا کلام پاک میں، اپنے کلام میں ذکر کیا۔ تو بہت غور کے بعد، بڑے مطالعے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ کتے کا ذکر جو اللہ نے کیا ہے اصحاب کہف کے ان لوگوں کے ساتھ جب ہو گیا تو اس میں خوبی کیا تھی؟ تھا تو کتا، وہ کوئی انسان تو نہیں تھا، کتا تھا، لیکن اللہ نے بطور خاص ذکر کیا۔ وہ بات کیا تھی کہ وہ اصحاب کہف کا وفادار تھا۔ کتے کی عادت ہوتی ہے بھونکنے کی، یہ دیکھتا نہیں ہے کہ کہاں بھونکنا ہے اور کہاں نہیں بھونکنا۔ اگر اس میں شعور ہو جائے اتنا تو پھر کتا کاہے کا ہے؟ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں بھونکنا ہے، کتنا بھونکنا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا، جتنی طبیعت چاہتی بھونکتا ہے۔ لیکن وہ ایسا کتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ چلا۔ دیکھیے، ایک وہ لوگ ہیں جو انسان ہو کر انسانوں کے ساتھ نہیں چلتے۔ انسان کہلا کر ذرا آپ ذوق شوق پیدا کیجئے گا تو محفل میں لطف پیدا ہوگا۔ اپنی زندگی کا ثبوت دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسان ہو کر بھی انسانوں کے ساتھ نہیں چلتے اور انسان بھی کہلاتے ہیں۔ اگر انہیں انسان نہ کہا جائے تو وہ غصہ مناتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں کہ ہم انسان نہیں ہیں۔ لیکن ان میں جو بات ہوتی ہے وہ انسانوں والی نہیں ہوتی، کیونکہ صرف انسان کے گھر میں پیدا ہونے سے انسان انسان نہیں ہوتا۔ ایک انسان کے گھر میں پیدا ہونے سے انسان انسان نہیں بنتا، اس وقت انسان بنتا ہے جب کسی انسان کامل سے اس کا تعلق ہو جائے۔ دیکھیے، خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو لے لیجئے۔ فاروق اعظم کیا ہیں؟ حضور سے نسبت سے پہلے کیا ہیں اور نسبت کے بعد کیا ہیں؟
نسبت سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، نسبت کے بعد سب کچھ بن گئے۔ آپ بتائیں کہ انسان تو مکے میں اور بھی تھے، حضور کے خاص رشتہ دار لوگ بھی تھے، جو بڑے رشتے تھے عمر میں وہ بھی تھے، خاندان کے لوگ تھے، قریبی خون تھا وہ بھی تھے، لیکن جنہوں نے نسبت قائم نہیں کی، آیت تو چلی تبت یدا ابی لہب وتب، حضور چھوٹی پہاڑی تے گئے تے کھلو کے بلایا سارے مکے والے پنجابی ہو نظر سارے مکیاں بلایا، آؤ منی گل سنو۔ کیا بات جی، کیا بات۔ ابو لہب بھی آیا، اس جسے پتیجے تکیا نا تے آپ فرمایا کہ میں اللہ نا نبیاں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اے جڑے بت تساں رکھے نے تھے اے تو میں کڈنے واسطے آیا، تے اپنے ہتھوں بنا کے تے تسی اس دی پوجا کرنے ہو، انہاں کولوں منگنے ہو، اس کولوں بچو، اے شرک ہے، اے عقل بھی اس تے مذاق کرنی اسنی ہے، یہ تسی کیا کر رہے ہیں؟ میں اللہ دا آخری پیغمبر ہاں، میرے تے ایمان آنو، میریاں گلاں سنو۔ جس ویلے سارے سنیا نا تے عمر چو بڑا یا چاچا یا تے آنکھوں لگا اس واسطے بلائی، تب لک ہے تیرے ہاتھ ٹوٹن، معاذ اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آکھا تب لک ہے محمد، معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹن، اس واسطے بلائی؟ افان سمجھا کوئی اور گل تو کر سے، حضور چپ کر رہے، رشتہ چونکہ ذرا بڑا یا اے دیکھو احترام نہ انداز، آپ خاموش ہو گئے کہ میں کیا آکھاں، میں کیا آکھاں؟ اللہ فرمایا اے میرے محبوب تو چپ رہ، میں بول ساں۔ تو چپ رہ میں بول ساں، ہون تک میں چپ ہاں تو بولے ہیں، مکے نہیں 13 سالہ زندگی وچ تو بولے ہیں، اللہ تو بولنے تو پاک ہے نا، کہتے کسی سنے آواز سنی ہے؟ نہیں، فرمایا میں چپ ہاں تو بولے ہیں، اور پھر تو نہیں بولے ہیں، یہ میرا جملہ دیکھو کہ تیرے وچ میں بولیا، اسلامی جواب میں دیتا ہوں کہ کوئی پھر اعتراض کرے کہ محمد وچو اللہ کے نہیں بولے، بھائی محمد علیہ السلام نال مکے والے نے دشمنی تو نہیں ہے نا، نبوت نے اعلان تو پہلے کوئی دشمنی ہے، سارے امین تے صادق آہنے ہیں کہ نہیں، امانتہ آپ کو رکھنے ہیں کہ نہیں، جیڑی گل آپ فرماؤنا لوگ آنے ہیں کہ نہیں، سچ آنا ہے، ساری گل ہے کہ نہیں، اپنے بیگانے رشتہ دار قریبی بعیدی سب ایک بولیا ہور بچ، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس ویلے اے آیت اتری تے انداز بیان سمجھا نے کہ محمد تا ہون تک اور جا بولنا ہے بول، اے انداز بیان سچ کوئی نہیں، یہ کہ سمجھا کہ اللہ بولیا، محمد دی زبان سے اللہ بولیا، اللہ بولیا تے دشمن جاگ پہ، اللہ نال تے انہوں نے دشمنی ہے، کیونکہ جڑیاں انہاں بت رکھے کعبے دے وچ انہاں کولوں وہ منگدے ہیں،
انہاں سب کچھ سمجھ دے تے پیغمبرہ دی تعلیم ہے کہ سب کچھ اللہ دی ذات ہے جڑا کائنات دا مالک ہے اور خالق ہے تے اس نال ضد ہی نا جس ویلے وہ بولیا تے دشمن آکھیا ہن تے نہ مننا تے پھر پتہ اے منو پھر کہ محمد دی زبان تے اللہ بولیا اس واسطے منکرین اور مشرکین مکہ نے انکار کیتا ورنہ جس ویلے صرف محمد بولنا رہے تو سارے مننے رہے لو 40 سال محمد عربی کے مکے میں گزرے سب نے مانا سب نے عزت دی لیکن کوئی اور بولا جھگڑا شروع ہو گیا منو پھر کہ کوئی اور بولیا تو پھر جھگڑا شروع ہوا ہے تے سمجھ آ گئی قرآن بھی فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ میں اے میرا نبی اپنی خواہش نفس دے تحت گل کرنا ہی نہیں اے جو کچھ میں وہی کراں وہ کچھ بیان کرنا ہے یہ تو قرآن بھی فرمایا نا لیکن حضرت عمر نے متعلق فرمایا حضور کہ الحق ینطق علی لسان عمر عمر دی زبان تے حق بولتا ہے اللہ بولتا ہے فاروق اعظم کی زبان پر اللہ بولتا ہے تو اگر فاروق اعظم کی زبان پر اللہ بول سکتا ہے تو کملی والے کی زبان پر کس طرح نہیں بول سکتا فاروق اعظم تو غلام ہے کملی والے کے تو غلام کا یہ عالم ہے آقا کا کیا مقام ہوگا تو کیا ثابت ہوا کہ نسبت جب قائم ہوئی تو فاروق اعظم کا مقام اور ہو گیا تو انسان اور بھی تھے جو مکے میں چلتے تھے گلی میں ملتے تھے مصافحہ بھی کرتے تھے لیکن ان کی نسبت قائم نہیں تھی تو نسبت جب قائم ہو جائے تو پھر جس سے نسبت قائم ہو وہ اپنا اثر ضرور چھوڑتا ہے سمجھ آئی لیکن جتنی جتنی اندر طاقت ہوئے استعداد ہوئے قبول کرنے نہیں اس نے مطابق انسان قبول کرنا ہے بارش ہونی ہے ریت تے پینی ونجے بارش تے جذب ہو گئی پتھر تے سٹو پانی رڑ ویسی پتھر کوئی فرق نہیں اثر ہی کوئی نہیں اے چشمے جتھے جاری ہونے ساری عمر ہوتے پتھر ہوتے ٹھوس پتھر ہوتے پانی گرنا رہنا ہے پتھر تے کوئی اثر نہیں ہونا ایویں ساول جی ہوتے جم ونی پانی اثر چھوڑنا ہے پر بہوں پیڑا ہے ڈڈ ہے سخت ہے تو نہیں پر میں اتے ہوتے اپنے نشان تا چھوڑ کے بیٹھا تیرے اندر نہ صحیح میرا اثر پہنچے لیکن یہ پتہ لگے کہ تھے پانی آیا ہے پاویں تو پتھر ہے لیکن میں اپنی ساول سبزی اتے جڑی چیڑی ہونی نا او میں چھوڑ ساں اس دے اندر پانی نہیں جاندا اس دے ظاہر اتے بھی اثر چھوڑ دینا ہے یہ تو پریکٹیکل چیز ہے دیکھتے ہو تسی تے تسی دسو کہ پانی وچ اثر پانے دا مادہ اللہ نے رکھے تے تاں اثر پاندا ہے نا تے ثابت کیوں ہویا کہ جس شخص وچ جس زبان وچ جس گفتگو وچ جس خطاب وچ جس انسان وچ اثر پانے دی قوت اللہ نے رکھی ہوئے وہ اثر ضرور چھوڑ دے ہے جی اور مختلف اثر پانے دے طریقے
اور جتنی صلاحیت ہوئے اتنا اثر پینا ہے تے صلاحیت ہوئے ہی نہیں تے پھر تسی ساری عمر بھی کول بیٹھے رہو. جس آنے نا فلانا ساری عمر سرے تے چڑھ کے بیٹھا رہے اس نو کوئی فیض نہیں ملنا. ایسی خانقاہاں دے لوگ ہاں اساں کو لوگ پوچھنے جناب اسی ساری عمر تواڈے بزرگاں کول گئے ہیں سانو کوئی فیض نہیں ہویا. کئی پوچھنے جناب اسی کہ آواں جی مکھے آئے نہیں ہو بڑا جناب تساں کشش ہی نہیں فرمائی. یہ عام لوگوں نے تسی چھک ہوا تا نا. میں کہ جناب جڑا ہونا نا مقناطیس اس نے چھکنے واسطے بھی خالص لوہا سامنے ہونا چاہیے. مقناطیس اگر تسی رکھ دیو پتل تے تانبا تے مقناطیس آکھو قبلہ ہن چھکیا کیوں نہیں نے اس آکھے میں ایک ہی چھک سا. چل اٹھ میرے اگے جڑے چوہرے لوہے دا چوہران تے پھر رکھ تک میں چھکنا کی جا. تو علی ہے ہی پتل تانبا تے تو دا میں کہ چھکا. ثابت ہویا کہ شیخ کامل اور پیر کامل ان لوگوں کو کھینچتا ہے جس میں پیر کے ساتھ روحانی مناسبت ہو. بے شک کملی والے دی ذات ویکھو مکے شریف وچ جنہاں نے وچ صلاحیت ہے کس طرح پہنچے ہے جی. حسن ز بصرہ بلال اذا بش صہیب از روم. حسن بصرے سے آیا بلال حبش سے آیا اور صہیب روم سے آیا. اور ز خاک مکہ ابو جہل اینچے پل عجبیست تے کرے نہ جمع آیا مکہ نہیں مادر زمین مکہ کا جنا ہوا. ابو جہل کول بہ کے تے مقناطیس نال نہیں چمٹیا کیوں کہ آیا لوہا نہیں آیا مناسبت نہیں تھی اس میں. کول بہ کے بھی مقناطیس نہیں چھکیا وہ ہے ہی جنہیں قابل ہی چھکنے نے نہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت کہ کملی والا جسا تو ہدایت دینا چاہے اسا ہدایت نہیں دے سکنا ہے. یہ قرآن ہے کہ جسا تو ذاتی طور دے چاہے نا کہ اسا ہدایت دیوا میں جب تک اللہ نہ چاہے ہدایت تو نہیں دے سکنا ہے. ٹھیک ہے ولیکن اللہ یہدی من یشاء جسا چاہے ہدایت دینا ہے. یہ ساڈا ایمان ہے قرآن ہے. لیکن میں انہاں لوگاں ایک گزارش کرساں جڑے لوگ اے آیت اس واسطے پڑھ دیں کہ حضور دی توہین دا سامنے پہلو آن کہ تکو جناب نبی تان جساں چاہے ہدایت آپ دے نہیں سکنا. قرآن سے دا بیان ہے انک لا تہدی من احببت جساں تو چاہے اساں ہدایت نہیں دے سکنا ہے. جڑا آپ نہیں ہدایت دے سکنا مختار تسی آنے ہو تے اتھے تا حضور نے اختیار ہی کوئی نہیں. یہ انہاں لوگاں میں جواب دے رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن دی آیت سے انکار نہیں کر سکتے لیکن گستاخی رسول سے بچو. یہ بہت بڑی بارگاہ ہے. اللہ کی بارگاہ کے بعد
سب سے بڑی بارگاہ ہے کائنات میں. اسنی مثال انج سمجھو اللہ یہاں کہ اے مقناطیس ہے، اے میرا محبوب مقناطیس ہے. اس نے سامنے او چھکیا ویسی جس نے وچ اصل ہوئی. ہون تانبا آن کے رکھ چھوڑو تے اساں کو چھک تے مطلب کہ وے اے ہی اسی انکا لا تہدی من احببتا، جسا تو چاہوے اسا نہیں چھک سکنا ہے. کیوں کہ وہ ہے ہی تانبا ہے. پہ چاہون حضور پہ چاہون آپ مقناطیس ہن تانبا رکھ چھوڑو تے آپ پہ آکھنا وہ آ ہی نہیں سکنا اس وچ، وہ چھکڑی نہیں کشش نہ وہ جوہر ہی نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اس مزاج مقناطیس نے مزاج بدلے جڑی آج تک نہیں بدلیا، اور پھر اپنی قدرت کاملہ دا اظہار کرے کہ میں بتی جڑی روشن ہونی دیا، ادھر سنو میرے دار تکو میرے دار، دیوا ڈردہ تیز ہوا کو لوں آج تک ہے بجھ جاندہ نا. لیکن اللہ تعالیٰ مزاج بدلے دیوے دا تے دیوے آکھے کہ جس لئے تیز طوفان آوے تے دیوا تھپڑ مار کے طوفان دا منہ موڑ دے وے. جس ویلے ایسی اپنی قدرت کاملہ دا اظہار کرے نا یا چاہے کہ وہ کر سکے، وہ قادر ہے. اسی طرح مقناطیس دا مزاج بدل دے وے اور آکھے کہ تو تانبے نہیں چھک، آج تک جس تات نو تو نہیں چھکیا اس نو ہی چھک. تو مقناطیس دی کوئی جرت نہیں، وہ سب نو چھکے گا. سمجھ آئی؟ تے اگر سب نو چھکے گا تے پھر امتحان کیڑا ہویا پہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. یہ سارا امتحان ہے نا اللہ اسی ازمانا ہے تو ساں کہ تسی اس نبی ہوتے کیڑے ایمان آننے ہوتے کیڑے نہیں آننے ہو. یہ سلسلہ امتحان اسی وقت ہو سکنا ہے کہ جس ویلے او چیزاں کچھ چھکیاں منجان تے کچھ نہ چھکیاں منجان. جنہنی مناسبت ہے وہ چلے گئے تے جڑے نہیں مناسبت ہے اتھے ہی رہ گئے. بابا فرید الدین دود گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے نسل وچ 5-7 نسلاں تلے ایک فرید ثانی ہوئے. فرید ثانی جڑے بابا گرو نانک دے ہم اثر ہے اور جنہ انہ دے صوفیاں آج جڑے ایک کہندے نا میرے متعلق کہ جناب انہ دی بڑے وہابیاں نال بڑی سنگت کرتے ہیں اہل حدیث نال فلانے دوسرے مسلکاں نال. میں انہاں نو کہندا کہ ساڈے جڑے روحانی پیشوان بزرگ انہاں دی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ بابا گرو نانک دی اوکے انہاں دا عقیدہ یا جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ساڑھے حساب اچھتا ہے دار اسلام اچھ نہیں نا انہاں دی سارا سکھ جتنے ہیں فرقہ ہے دوسرا سارا. لیکن فرید ثانی دے اخلاق اور صوفیات اس محبت انسانی دا مظاہرہ ویکھو کہ امرتسر وچ جڑا انہاں دا بڑا دربار بنیا اس دی انہاں بنیاد فرید ثانی کو رکھوائی. یا ہے کہہ رہے کہ میاں میر صاحب نے رکھی، اے بھی ہے روایت. کہ تسی میاں میر صاحب تے یا فرید ثانی تے کی فتوہ لاؤ گے؟ اتھے بھی تو کچھ بولو نا. او تا ہسی تو چلو کلمہ تو پڑھ لینا، دیوبندی بھی کلمہ پڑھ لینا، اسی نہ کافر تے نہ آکھ سکنے ہیں. میں تو نہیں آخنا کافر، تسی پہ آکھو. جب تک
کوئی صریح الفاظ کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتا، آپ کے لیے گرے ہوئے الفاظ نہیں بولتا، وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہے۔ لیکن جو حضور کا گستاخ ہو، آپ کے لیے گرے لفظ بولے، تحریر میں، تقریر میں، نجی گفتگو میں، جو شخص سن لے اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی ابتدا میں نماز نہ پڑھے۔ جو گستاخ رسول ہے اس کی ابتدا میں نماز نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ جڑا دار اسلام تو نکل گیا اس نے پیچھے نماز کی جو سی۔ لیکن اور نیچے اگر کوئی گستاخی کرتا ہے کسی کی تو اس سے کافر نہیں ہوتا کوئی، حضور کی گستاخی سے کافر ہوتا ہے۔ لیکن اولیاء اور صالحین کا گستاخ ہے، اللہ اپنے محبوبوں کے گستاخوں کو بھی نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس سے کفر نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا انسان۔ حضور کی ذات اللہ کے بعد مرکز عزت ہے۔ آپ کے لیے وہ الفاظ آپ بولیں جو آپ کے شایان شان ہیں، آپ کو اتنا بھی نہ بڑھائیں کہ اللہ کی حدود میں داخل کر دیں، یہ بھی شرک ہے، اور اتنا بھی نہ گھٹائیں کہ آپ کا ایمان ہی ختم ہو جائے، آپ خود کافر ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کی حمد بیان کرنا آسان ہے، محمد کی نعت کہنا مشکل ہے۔ تصویر بابو جی، تصویر بابو جی۔ عجیب جملہ ہے کہ اللہ کی حمد بیان کرنا آسان ہے، حضور کی نعت کہنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تو تمام محامد اور خوبیوں کا مجمع ہے، جو کچھ بھی اس کو کہو پھر بھی کم ہے، پھر بھی کم ہے۔ لیکن حضور کو ذرا اپنے مرتبے سے بڑھا کر اللہ کی ذات کے دائرے میں صفات میں اس انداز سے پیش کریں تو یہ شرک ہو جائے گا، آپ کافر ہو جائیں گے۔ اور اگر ذرا گھٹایا جو آپ کی مرتبے اور شان سے کے شایان نہیں ہے تب بھی کافر ہو گئے۔ سمجھ آئی؟ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ تو فرید ثانی نے کہا تھا، میں نے کہا نا کہ جس کی کشش ہے، تعلق ہے، وہ چلے گئے، اور جن کی کشش نہیں رہی وہ وہیں بیٹھے رہے، وہ بھی مکے میں رہے۔ خالی مکے شہر کا ہونا تو کوئی فضیلت کا سبب نہیں ہے، صرف مکے کا ہونا تو فضیلت کا سبب نہیں ہے۔ مکے میں تو ابو جہل بھی تھا، مکے میں تو ابو لہب بھی تھا، عتبہ و طیبہ بھی تھے۔ جب تک چونکہ ان کی حضور سے نسبت قائم نہیں ہوئی اس لیے اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تو خاموش ہو جا، میں کہوں گا۔ تو نے کہا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تبًا لک اور تیرے ہاتھ رٹن معاذ اللہ، اللہ فرمایا حضور چپ کر جاؤ، میں کیسا تبت یدا ابی لہب فتب، ایک ہاتھ نہیں دو ہاتھ، یدا ابی لہب فتب، تے ٹوٹ گئے، ٹوٹ گئے۔ اے جناب کیوں؟ فرمایا میں جواب دیتا ہوں، یہ میرا کام ہے، کیونکہ تو آج تک مکے دے مشرکین دے تانے اور مخالفتہ میری وجہ تو چلیاں نہیں۔ حضور دا تو جھگڑا نہیں تھی، آپ دے رشتہ دار سن سارے، تے مخالفت سارے رشتہ داراں نال کس وجہ تو پائی؟ اللہ دی وجہ تو۔
اللہ دی وجہ تو اپنی رسالت منوائی کہ اللہ نے مینوں بھیجا میں رسول ہاں. حضور یہ تے نہیں فرمایا اللہ نے مینوں نہیں کہا معاذ اللہ میں خود ہی رسول ہاں. یہ تے نہیں فرمایا تے نہ فرما سکتے, نہ کسی نے نبی نے آج تک کیا ہے. یہی فرمایا ہے کہ اللہ نے مینوں رسول بنا کے بھیجا, اس ہم منو. انہاں آخیا اللہ والے پاسوں گل اسی نہ مننے کیونکہ اللہ نال اساں نہیں چڑے. اللہ لی گل ہے محمد تو چھوڑ تے تو اساں دا بھرا میں پتر پتری ہیں کوئی گل نہیں, لیکن اللہ لی گل کر سے تے پھر تینے نال اساں نہیں دشمنی پکی. ثابت ہویا کہ او مشرکین مکہ جڑے ہیں انہاں اللہ نال چڑے, رشتہ داری نہیں وجہ تو محمد علیہ السلام نال تعلق میں اظہار کرنے کہ ہے جڑا تو آنا نا بادل برسانا ہے, رزق دینا ہے, روزی دینا ہے, فلانا انج کرنا ہے, اسی کو منگو, اور کوئی حاجت روا نہیں. او وہی حاجت روا وے, او وہی مشکل کشا وے, او وہی قاضی الحاجات ہے, وہی دافع البلیات ہے. اے سب کچھ تو آنا ہے. اسی ہے بت کدھر کھڑا. انہاں آگے جڑے آن کے لوگ کوئی پیسے سٹنے, کوئی 4 پیسے اساں بھی مل وینے, انہاں آگے نظرانے سٹنے لوگ آن کے تے انہاں 4 پیسے وہ تا چلے وینے سٹ کے تے پیچھے متولی تے اسی ہاں. اسی کتوں کھاساں سمجھ آئی نے. اور پیران نے مننے والے وہ زیادہ تھے گولڈے شریف نے مرید بیٹھے ہیں تے کوئی ہے جا پیر نہیں جڑیاں ہے جیاں گلاں کرے. کیوں پیر آنے نا سنی دکان ختم ہو گئی سی اساں لوگ پیسے نہیں دیون لگے, نظرانے نہیں دیون لگے. لیکن اے نا کہ یہی حضور دا کرم ہے جڑی میں گل کر رہا ہے جس دا ہن میں مفتی صاحب نے ذکر کیتا ہے. یہی اللہ دا میرے مالک دا کرم ہے. فرمایا اے میرا دل کہندا ہے, او مینوں کہندا ہے نصیر الدین تو میری توحید بیان کر, میرے رسول دی تعریف کر, کسی ملامت گر دی ملامت تے دھیان نہ رکھی. یہ لگے رہندے ہن چند پہنچے نا کیڑی تاریخ دی سفر دی 13 نا, اے 14ویں پوری ہون دیو تے پونکنا شروع ہو گئی تھی تک نے کتے پونکنے شروع ہو گئے سن. چاندنا مکمل ہون دیو, یہ عادت ہے. میں دسیا ادھر آساں کتیاں دا بھی تے مطلب ہے کہ تو بیان کر, ایسا بیان کر تے پیسے شیسے کو نہ گھبرانی تے تینے تو نظرانہ آکسن جی نہ اس کو لکے ہوئیاں اے تا آنا مالک میں بھی محتاج ہاں اسی کو منگو, میں بھی آؤ میں بھی رونا تسی بھی رو. التجا کرو قاضی الحاجات دی بارگاہ وچ, حضور دا وسیلہ پاؤ, غوث پاک دا وسیلہ پا کے منگو. میں بھی کہندا منگو تے یہ کہندا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, میں نہیں کچھ کر سکتا. لوگ کہتے ہیں اسی تو تواڈے کول کچھ کرنے واسطے جانے کہ تسی بڑا کچھ کر سکتے ہو. او میں کیا اسی اس طرح نہیں کر سکتے. ہاں اس مقام تے میرا دادا پیر مہر علی شاہ علیہ رحمت اس مقام تے کیسی کہ مستجاب الدعوات سی. او مجیب الدعوات ہے تے میرا دادا مستجاب الدعوات ہے کہ جس ویلے اس دے تزکیہ نفس اور طہارت پاکیزگی تقوی اور رجوع اللہ انابت اللہ نسبت رسول اور خاصان حق دی تجلیات اور تمام تجلیات الہیات اس
غسل کیتا پانی دے وچ، تجلیات دے پانی وچ غسل کیتا۔ جس ویلے اس دے ہاتھ اٹھدے ہیں، اس دے ہاتھ اٹھنے تے میرے ہاتھ اٹھنے فرق ہے۔ ہاں میرا دادا انج نہیں دے سکتا، خود نہیں دے سکتا، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں دینا، نہ، اس نے کہا آ منگ مالک کولوں، میں تیرے واسطے روساں التجا کرساں۔ ساڈے کہے میں گل آ گئی، ساڈے شہر دے بڑے بڑے لوگ ہوئے کسی زمانے جو، انہاں دی بڑی زمین ہے، تے ایک بندہ گیا ساڈے نال ایک دربار ہے اتھے، تے او انہاں دے پارٹی دے زیادہ اٹھنا پینا، تے میرے دادا صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب کو او ایک بندہ انہاں سرداراں دا بندہ اتھے بہندا سی پیر صاحب کو قہوہ شوا پینا، او انہاں پیرا کول گئے تے انہاں آکھیا جی زمین دا فلانے دا ذرا جھگڑا ہے، انہاں آکھیا کہ او پیر مہر علی شاہ صاحب کو بہندے زیادہ، انہاں پیر مہر علی شاہ صاحب کو اخوا کے بھیجیا کہ جیڑا تواڈے کول بہندا ہے نا سردار، میں لوح محفوظ تے تک لیا کہ زمین اس نو نہیں ملنی، اس نے کیا ہے، انہاں پیرا نے کیا ہے، تے پیر مہر علی شاہ صاحب دی میں تانوں جواب دیواں، اے ہوندی شریعت اور طریقت دا سنگم، برکف جامع شریعت برکف زندان عشق، برکف جامع شریعت برکف زندان عشق، ہر ہوس ناکے ندانت جام و سنداں باختن، ایک ہاتھ شریعت دا پیالہ نازک، ایک ہاتھ عشق دی ایرن، چاہ کے بندہ نچے تے پیالہ بھی پجڑے تو بچے، کہ چاہ کے نچے، ایک آتے لوہے دی ایرن تے ایک آتے شریعت دا نازک جام چاہیا ہے، تے بندے نے لٹی بھی مارنی ہے، تیرے عشق نچائیاں کردی تھیا تھیا، ہاں جی، تے لٹی بھی مارنی ہے، جمالے یار ویکھنے والے اور نچنے ہونے تے جنہ جمالے یار نظر نہ آوے وہ بچنے ہونے، سمجھ آئی نا، تے اس کیفیت جڑے آون نا، تے ایک ہاتھ وچ ایرن لوہے دی، ایک تے جامع شریعت نازک، تے انہاں نچنا بھی ہے، تے ہر ہوس جامی آہدن کہ ہر ہوس ناکے ندانت جام و سنداں باختن، ہر ہوسناک تے چبل آدمی، لالچی آدمی تے پست ذہن آدمی او نہیں یہ فرق کر سکتا کہ جام تے ایرن کٹھی نچے تے جام تروٹے بھی نہیں، وہ تروڑ دینا ہے، عام بندہ اسی تروڑ دے سی، لیکن پیر مہر علی شاہ دا مقام دیکھو، اے میں کوئی اپنے دادے دی ویسے تعریف نہیں کر رہا، میں کسی ثبوت تل گل کر رہا کہ تو آنے دل وچ پیر مہر علی شاہ دی میں ایویں کہاں کہ انہوں نے بہت بڑا سمجھو، نہ تسی نہ سمجھو، او جس نو بڑا بناندا ہے بڑا او ہوندا ہے، کئی بھونکتے مر گئے ان کے دشمن، کئی بھونکتے مر گئے ان کے دشمن، بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے، بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے، کہ آکھیا
پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا کہ پیر صاحب اے ٹھیک ہے تساں لوح محفوظ ویکھیا ہو سی تے تک کے گل کیتی ہو سی، لیکن میرے علی فرمایا کہ میرے علی دی اتنی نظر نہیں، میں تا انا وا، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ دے لوح محفوظ نو میں دیکھنا یا دیکھ سکنا۔ اتنی گل یاد رکھیو، پیر جی اتنی گل یاد رکھیو کہ لوح محفوظ نو میرے علی شاہ ویکھنے دا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اے یاد رکھیو کہ میرے علی اپنے مالک دا دامن اس ویلے چھوڑ سی جس ویلے اس سردار نو زمین مل کے رہتی۔ چنانچہ میرا دادا رویا، مالک دی بارگاہ وچ رویا، تے پھر اوہی کچھ ہویا جڑا ہونا ہے۔ میرا دادا رویا تے پھر جو کچھ میرے مالک نے چاہیا اوہی ہویا۔ تے عرض کیتا مالک دی بارگاہ وچ، تے اے عقیدہ اے توحید اسی واسطے نا مفتی صاحب ایک گل میں پیچھے کی تھی، یاد رکھو ذرا، آئے ادھر ادھر ذوق پیدا کرو بھائی، ذوق نال سن رہے ہو کہ نہیں میری گل؟ ہاتھ چکو سارے، ٹھیک ہے؟ ہاں ماشاءاللہ۔ تے اس واسطے اس دے نال دشمنی ہوئی، دشمنی اسی واسطے ہوئی کہ اے توحید دا رستہ دسنے والا ہے، تے اللہ دے نال چڑ کنہ نو ہوندی ہے مشرکین مکہ نو۔ ثابت کیوں ہویا؟ بولو تو صحیح، گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مکے دے مشرک اللہ نال چڑ کھانے نے کہ اس دا نا نہ کہنا، اے آنا تے سارے آسانے نے بتاں مجا چھوڑنا، اے نبیاں اپنے آگے سجدے پا کے نہ تے بولو تو صحیح۔ اللہ تعالی کہ سید الانبیاء آدم تو لے کے سید الانبیاء تک اس دی بارگاہ وچ سجدہ کرتے ہیں، تے وہ مکے والے آنے اے اللہ آیا تے اے گئے جو کچھ ایسا بڑھائے تماشے، ہوا منصورہ ہو گئے، اٹھ گئے۔ اس واسطے اس اللہ نہ نہ کنیا کر، حضور فرمانے اللہ نہ نہ کہنا تے اور کس نہ نہ کہنا؟ میں تا آئے ہی اللہ دا نمائندہ بن گیا تے مینو اللہ ہی تا بھیجے۔ اچھا اللہ تینو بھیجے، اچھا تو دا نہ من جا، اللہ دا حوالہ کٹ تاں تو ساڈا بھتیجا ہے، ساڈا پتر ہے، ساڈا رشتہ دار ہے، ساڈا محلے دار ہے، بڑا چنگا آدمی ہے تو اللہ دا حوالہ نہ دیویں تے ساڈا بھائی ہے، ساڈے سارے رشتے جاگ پے، تو امین بھی ہے، سچا بھی ہے، ساریاں گلاں، پر ہے جڑا اللہ دا روح ہے نا کہ اللہ ماں بھیجیا ہے، اے اللہ نہیں جتھے آون نا اتھے باقی اللہ ہی اللہ رہ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں، اللہ سب صاف کر کھڑنا ہے ہر چیز۔ اس واسطے اللہ اپنے کو بچا سا۔ اے کون آنے؟ مشرکین مکہ جڑے مشرک ہے، جڑے شرک کرنے ہیں، کیونکہ اللہ آوے حقیقی ذات آوے تے مجاز جھوٹ اٹھ بننا ہے، سچے پیر آوے تے جھوٹے اٹھ بننا ہے۔ بھائی ذوق نال آپ کو خدمت پیر صاحب آئے نے، ذوق نال بولیا کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ گزرا، ذوق نال سنا، ذوق نال زندہ باد۔ تھوڑے آواز بھی بہ گئے ماشاءاللہ، بہ گئی تھوڑا آواز بہ گئی۔ گولڈا شریف، گولڈا شریف،
تے میں عرض کر رہا کہ انہاں کیا ہے اللہ دا نام نہ کہنی اللہ دا نام ہی کہ اللہ دا نام نہ لے یار پنجابی تو پھر معذور تھا ہونا اے محمد اللہ دا نام ہی کہ اللہ دا نام نہ لے حضور فرمایا اوے اللہ اللہ کرو اوے اللہ کا نام نہ لے میں اوے پنجابیوں بولو تو صحیح میں محاورے بول رہا ہوں کی آخیا میں انہاں آخیا اے محمد اللہ دا نام ہی کہ تو اللہ دا نام نہ لیا کر حضور نے کیا فرمایا مشرکین ہوئے اللہ اللہ کرو اے میں اللہ دا نام نہ لیوا ہے جی تے مطلب یہ کہ مشرکین مکہ نو چڑھ سی کہ اللہ دا نام نہ لاؤ تے ہون نہیں کوئی ایسے مشرک ہے جنہ 84 میں شرک ہے اج دا سنی جڑا توحید تو نستا ہے سمجھ آئی او غور کرے جڑی میں گل کیتی ہے کل مشرک مکہ دا مشرک نستا سی اج تو محمد دا کلمہ پڑھ کے نستا ہے اللہ کولو تو مدرس ہوئے کسی مدرسے دا تو شیخ القرآن ہوئے تو شیخ الحدیث ہوئے اس دا کوئی فائدہ نہیں جب تک تو اللہ دا جڑیاں صفات دا کریڈٹ تو اللہ نو نہ دے سے دے اے تسی جڑی ساری مخلوق ہے اللہ نے اپنی مرضی نال پیدا کی تھی کہ نہیں چلو جی اسی کہندے ہیں کہ حضور دے تو فعل ہے ٹھیک ہے روایات ہیں چل دیاں دی گل اس وچ سانو کوئی انکار کرنے دے کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے آپ دی وجہ آپ دی عزت دی وجہ لیکن تسی دسو کہ ساری دنیا نو بشمول انبیاء تمام نبیاں نے جڑا اللہ نے پیدا کیتا ہے کوئی نبیاں نے یا ولیاں نے اللہ دی خدمت پیدا ہونے تو پہلے کوئی اپلیکیشن پیش کیتی سی کہ سانو ضرور پیدا کر جب ایک چیز عدم ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے تو وہ کیا پیش کرے گی درخواست جب اس کا وجود ہی نہیں ہے سمجھ آئی وہ کیا پیش کرے گی کوئی چیز کہ مجھے وجود دے یا مانگنے کے لیے تو چیز کا وجود ہونا چاہیے تو جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ ہی اللہ تھا تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنی مرضی سے مخلوق کو پیدا کیا اس کو جلال الدین رومی بیان کرتے ہیں کہ در عدم کے بود مارا خود طلب در عدم کے بود مارا خود طلب بے سبب کر دی عطا عجب بے سبب کر دی عطا عجب عطا عجب فرمایا کہ اسی عدم ہیں اسی تو ہے ہی نہیں ہے ایتھے جڑی چیز نہیں اے تک کرو سارے میدان ہے تسی بیٹھے ہو نا تہاڈا وجود ہے نا تسی کوئی مطالبہ کر سکتے ہو کوئی سوال کر سکتے ہو جیڑی چیز ایتھے ہے ہی نہیں جیڑا بندہ ایتھے ہے ہی نہیں وہ کہ ایتھے سوال کر سی نہیں کر سکتا ہے جی نہیں تے جیڑی چیز اللہ نے ہلے پیدا ہی نہیں کیتی
کہ وہ سوال کے کرے گی کہ سانو پیدا کر؟ نہ کوئی نبی آکھ سکتا ہے، نہ کوئی ولی آکھ سکتا ہے، نہ عام بندہ مانگ سکتا ہے۔ ثابت ہویا کہ ہم عدم تھے، ہم میں صلاحیت سوال تھی ہی نہیں، بے سبب کر دی عطائے عجب، اے ہمارے مالک تو نے یہ جتنا کرم کیا ہے بے سبب کیا ہے، مانگے کے بغیر دیا ہے۔ اور جود محتاج گدایاں چوں گدا، چوں گدا، سخاوت جو ہے، جود جو ہے، یہ گداگرانہ انج محتاج ہونا ہے جس طرح گداگر سخی نے محتاج ہونا ہے۔ دیکھو عرب کی بات کہ جود محتاج گدایاں چوں گدا، چوں گدا، کہ جود جو ہے، سخاوت جو ہے، وہ گدا کی اس طرح محتاج ہے جس طرح گدا سخی کا محتاج ہوتا ہے۔ سخی خود محتاج ہے گدا کا۔ کیوں؟ بانگ می آید کے اے طالب بیا، اے طالب بیا، آواز آ رہی ہے منعم حقیقی کی بارگاہ سے کہ اے مانگنے والے، اپنا دستے طلب دراز کر، مجھ سے مانگ۔ ہائے ہائے، نظیری آ گیا، ذرا تھوڑا سا اور رہا ہوں۔ نظیری نیشا پوری اسی مانگنے والے جو رات کو مانگتے ہیں، اپنے مالک سے جاگ کر رات کو مانگتے ہیں، ان کے لیے کہتا ہے چراغ زندہ می خواہی درے شب زندہ داراں زن، اپنی بتیاں دیویاں روشن جانا کہ بات تا ہے، اس وچ بات تا ہے مگر روشنی والی بات نہیں۔ اس وچ بات تا ہے پر روشنی والی بات نہیں، تے جس ویلے بات وچ روشنی نہیں، بات نہ ہوئے تے پھر اس دیے دی بات ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اوقات ہی نہیں۔ تو بات تا چاہیے، تیرے روشن نہیں ہویا دیا۔ نظیری کہندا ہے کہ چراغ زندہ می خواہی درے شب زندہ داراں زن، اپنے دیوے نو لیٹ دینا چاہنا ہے تے انہاں دے بوئے کھڑکا جڑے رات جاگ دین۔ چراغ زندہ می خواہی درے شب زندہ داراں زن، رات بوئے کھڑکا انہاں دے جڑے راتی جاگ دین۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جڑے راتی جاگ دین۔ کیوں؟ چراغ زندہ می خواہی درے شب زندہ داراں زن، چراغ زندہ می خواہی درے شب زندہ داراں زن، کہ بیداری بخت از بخت بیدار
شود پیدا جڑے راتی جاگنے بیتوتت رات گزارنا ایویں نہیں خراٹے مار کے ڈنگرار پھین کے پتہ نہیں ڈنگر ستا ہے کہ بندہ ستا ہے اے جے خراٹے مارنے جے 60 میل کی رفتار سے بس جا رہی ہے سارا ٹبر جاگ کے بیٹھا ہوئے یا اللہ سلنسر پھٹے نو بند کر تے انج نہیں ہو سوندے بلکہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما سجدے وچ کدے قیام وچ کدے سجدے وچ کدے کھلونن کدے پھر ٹہنن ہے جی کدے دیکھو نا اے مرن اے کھلوتا اے پھر ٹہ پیا اے کھلوتا اے پھر ٹہ پیا اضطراب و ذوق کے حملے تھے کوئے یار میں اے نہ کھلوتے سجدم و قیاما اے کھلوتے اے ٹیپ ہے اے کھلوتے اے ٹیپ ہے کیوے اضطراب و ذوق کے حملے تھے کوئے یار میں اٹھ کر چلا کچھ دور چل کر رہ گیا میں کہ عرض کی تھی کہ اے جڑا میں دیکھو آ گیا نا اس دنیا دے وچ آ گیا شیر میں کوئی جان کے نہیں پڑھیا آ گیا استاد داغ دلوی دے جانشین استاد نوح ناروی دا شیر پڑھے میں سنایا میں خاکسار صاحب سمجھ دینے نانو میں ذرا انہاں جس کا سرنی نے مسئلے اے استاد دا شیر آیا اور ایسی گل تے میں آیا کہ استادانہ گل میں کر رہے ہیں تے ظاہر گل استادانہ کر رہے ہوئے ہمیں چبل جی تلے کوئی شیر پڑھ چھڑے نہ اسی ٹکر دے استاد دا شیر پڑھے سجدم و قیاما اے گئے کھلوتے بندگی دا اظہار کیتا جس لئے آکھیا کہ نہیں میں تیرے سامنے کھلونے دے قابل نہیں ہوں تیرے سامنے کھلونے دا قابل نہیں ہوں اے ٹھیک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے حکم ہے تیرے محبوب دا مالک نہیں اسی اس قابل نہیں ہے تیرے سامنے کھلوتے ہیں قیام آکھیا نہیں یہ بھی گستاخی ہے چک جا رکوع ہویا رکوع وچ آیا اے بھی آکھیا ادھا قیام ہے حالے بھی کھلوتا ہے اوے ٹنگا بانو گوڑے پان اے او بارگاہ ہے گوڑے پان اور انتہائی تذلل سجدہ کیا ہے سجدے کی تعریف ہے انتہائی تذلل ذلت کی انتہا تعریف ہے سجدہ کیا ہے تذلل انتہائی تذلل ذلت اور رسوائی کی انتہا اس کو سجدہ کہتے ہیں گوڑے پان کے گیا پھر کہ سبحان ربی العالی بلندے ہو میرا رب جڑا آلہ ہے سب تو اونچا ہے اوہ میں بندہ کے کہندا ہے
اس ویلے میں سب تو نیواں واں چکیا ہاں میرا رب سب تو اعلی ہے پستی جا کے بلندی کا اظہار کرتا ہے نعرہ تکبیر عالیہ گولڈا شریف